7واں مہینہ ہے عربی کا، جیسے ہم انگلش میں جولائی، اسی طرح سے عربی میں 7واں مہینہ حرمت کا ہے، اور پھر 11واں مہینہ عربی کا حرمت کا ہے، اور 12واں مہینہ حرمت کا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اس میں ہم آج قدم رکھ چکے ہیں۔ اس طرح سے یاد رکھیں تو حرمت کے مہینے آسانی سے یاد رکھیں۔ پہلا، 7واں، 10واں، حرمت کے مہینے یاد رہیں گے۔ اگر اس طرح سے آئیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ مہینے حرمت کے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اربعۃ کا نام دیا، یہ 4 مہینے حرمت۔ محرم کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے محرم کا مطلب کیا ہے؟ احترام والا مہینہ۔ کیا ہے؟ احترام، عزت والا مہینہ۔ اور عربی کے جو 12 مہینے ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں رکھے گئے، یا قرآن کے نازل ہونے کے وقت یہ قرآن میں نازل نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام لوح محفوظ میں ہی رکھا ہے۔ یہ جو 12 مہینے ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، ابتدائے آفرینت سے، جب دنیا نہیں بنی تھی، یعنی تقدیر الہی، لوح محفوظ، آسان لفظ میں یہاں کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ، یعنی لوح محفوظ۔ قرآن کہاں سے نازل ہوا ہے؟ لوح محفوظ سے۔ قرآن بھی آسمانی دنیا پر، اور پھر وہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ 23 سالوں تک قرآن نازل ہوا۔ تو لوح محفوظ میں ہی اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت کا مہینہ قرار دیا، جس میں سے ایک مہینہ حرم کا ہے۔ اب اس میں اللہ رب العالمین نے کہا دوسری بات، یہ تو بات ہوگی حرمت کے مہینے کی، اس کا احترام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی ہیں، خرافات کے کام تو ویسے بھی نہیں کرنے ہیں، لیکن اس مہینے میں خصوصی طور سے یعنی خرافات کے کام سے بچنا ہے، جنگ و جدال سے بچنا ہے۔ یہ اشارہ اللہ رب العالمین کا اس مہینے کی طرف ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور اس میں تم اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو۔ دیکھیے انفسکم کہا ہے، دوسروں پہ بھی ظلم نہ کرو اور اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرو، کسی طرح کا ظلم۔ اب اصول شرع میں آئیں تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ انسان شرعی طور پہ یا عقیدے کے طور پہ اپنے اوپر ظلم کرے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ عام لوگوں نے اس مہینے کو ایک عجیب نام دے دیا، علم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے۔ قرآن تو پڑھیں گے نہیں، حدیث پڑھیں گے نہیں، ایک ایسے واقعے کی طرف اس مہینے کو منسوب کر دیا ہے کہ عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ محرم کی شروعات شہادت حسین سے ہے رضی اللہ عنہ، یعنی شہادت حسین کو اگر نکال دیا جائے تو اس مہینے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، اور پھر اس کے اوپر بہت سارے خرافات، بہت سارے معاملات اٹھا کے لائے گئے اس مہینے کے اندر۔ یہ اگلے جمعہ یہ عنوان میرا اگلے جمعہ کا ہے انشاءاللہ، اس پہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے کچھ رکھوں۔ آج مجھے جو آپ کے سامنے جو بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ محرم ہے کیا، اور اس کے تناظر میں کون سا وہ بڑا واقعہ ہے جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے آپ نے بارہا سنا ہے، روزہ رکھا، یہودیوں کو روزہ رکھتا دیکھا آپ نے، تو آپ نے پوچھا ان سے کہ یہ روزہ کس لیے ہے؟
انہوں نے ایک بہت بڑے واقعے کی طرف اشارہ کیا یہودیوں نے، جس واقعے کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ محرم کی نسبت سے اس واقعے کو بھول جاتے ہیں، اس واقعے کو بیان نہیں کرتے۔ اگر اس واقعے کو ہم بیان کریں تو محرم کی اصل شکل معلوم ہو۔ محرم کا مہینہ اس وقت بھی تھا، لیکن تاریخ کی تعین 17 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے، جس میں بہت سارے کبار صحابہ بھی شامل تھے، ان کے مشورے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تاریخ، اسی مہینے سے اسلامی سال کا آغاز فرمایا، اسی مہینے سے۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی کی ولادت سعادت ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ایک مسلمان کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت بہت بڑی بات ہے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان ہوتا ہے، لیکن اسلامی تاریخ کی تعین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے نہیں کی گئی ہے۔ ہجرت کے سال کو چنا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت فرمائی، محرم کا ہی مہینہ تھا، ذی الحجہ کے آخر میں نکلے آپ اور محرم میں مدینہ پہنچے۔ یہ اسلامی تاریخ کی شروعات ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال سے آج تک ہم جو 1445 ہجری جو لکھ رہے ہیں، یہ پہلی ہجری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال سے لی ہے۔ جس سال آپ نے ہجرت فرمائی، 13 سال مکے میں رہنے کے بعد جب مدینہ کے لیے آپ نے رفتے سفر باندھا، مکے کو چھوڑا اللہ کے حکم سے۔ جانتے ہیں 12 مہینوں میں رمضان جیسا مبارک مہینہ ہے، رمضان جیسا مبارک مہینہ ہے، ذی الحجہ جیسا مہینہ ہے، جس میں بابا ابراہیم کی کئی یادیں ہیں، اور انہی کی یادوں میں اللہ نے قربانی کو رکھا، حج کو رکھا، صفا مروہ ہے، شعائر ہیں، کعبہ ہے، حرم کعبہ ہے، طواف ہے، مقام ابراہیم ہے، سعی ہے، صفا مروہ ہے، زمزم ہے، یعنی وقوف عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس مہینے کو بھی اللہ نے شہر اللہ نہیں کہا، کیا نہیں کہا؟ شہر اللہ۔ لیکن اس مہینے کو، اس کی شروعات آج سے ہوئی ہے، اللہ نے شہر اللہ کہا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہر اللہ کو لوگوں نے شہر الحسین بنا دیا، جی شہر اللہ کو لوگوں نے کیا بنا دیا؟ شہر الحسین بنا دیا۔ آپ اگلے جمعہ اس کو سنیں گے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں ہمیں تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن خرافات کو نام نہاد مسلمانوں نے ایجاد کر لیا ہے۔ کل میں نیوز دیکھ رہا تھا، بیجاپور کا لوکل نیوز، رات کو اس میں کہا جا رہا ہے کہ علم اٹھایا جائے گا۔ کیا اٹھایا جائے گا؟ علم۔ ارے علم معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ جن کو علم کا الف نہیں معلوم، علم عین سے نہیں الف سے ہوتا ہے، یہ میدان جہاد میں اٹھایا جاتا ہے۔ کہاں اٹھایا جاتا ہے؟ میدان جہاد میں علم اٹھایا جاتا ہے۔ اسی علم کی حفاظت میں مصعب بن عمیر کے ہاتھ کٹ گئے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کیا معلوم ہے کہ علم کیا ہے؟ ایک نقوی کا ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی حضرت حسین کی تلوار کی ٹکڑی کی ریسرچ کی۔ ارے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس میں روزہ رکھو، روزہ رکھو، اس میں روزہ رکھو، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، علم نہیں اٹھایا۔ صحابہ کرام نے علم نہیں اٹھایا، پنجے نہیں بنائے، جوتے چپل کے چھاپ نہیں بنائے۔ اور جانتے ہیں کل کی نیوز دیکھ لیجئے گا آپ لوگ بھی، اس میں مشکنڈے ڈانس کر رہے ہیں۔ ڈانس کیا کر رہے ہیں؟ میں دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں۔
جو نچنیاں ناچتا ہے نا، وہ ڈانس کر رہے ہیں وہ لوگ اس میں. امام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روح کو تسکین مل رہی ہے، صحابہ کرام کی روح کو تسکین مل رہی ہے. دوسرا سید الشہداء، بیہقی کی روایت، مستدرک حاکم کی روایت، دیگر احادیث کتب کے حوالے. حضرت جابر راوی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کو سن 3 ہجری میں میدان احد میں اس وحشی نے شہید کیا جو ہند بنت عتبہ کا غلام تھا، اور اس نے کہا کہ تم شہید کرو حمزہ کو، میں تمہیں آزاد کر دوں گی. حضرت حمزہ شہید ہو گئے. جانتے ہیں یعنی اس ہند بنت عتبہ نے آپ کے کلیجے کو پھاڑا، پیٹ کو پھاڑا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ناش کے پاس کھڑے ہو کر کے ان کے کلیجے کو دیکھ کے ناک کو کاٹا، کانوں کو کاٹا. ہند بن عتبہ نے چبایا اسے، نگل نہ سکی تو اگل دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہیں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرے چچا تمام شہیدوں کے، جتنے شہید ہوں گے قیامت تک، تمام شہیدوں کے سردار ہیں میرے چچا، یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ. کیا معلوم نہیں کہیں سے اٹھا کے کچھ بھی رکھ دیا. میں آپ کو جس واقعے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ قصص میں، سورہ آراف میں اور سورہ یونس میں اور دیگر سورتوں میں اگر کوئی پڑھ لے تو وہ توبہ کر لے گا، اس لیے کہ اسی مہینے میں دنیا کا سب سے بڑا ظالم، دنیا کا سب سے بڑا فسادی، دنیا کا سب سے بڑا جابر، دنیا کا سب سے بڑا سفاح، دنیا کا سب سے بڑا جاہل، دنیا کا سب سے بڑا جاہل اسی مہینے میں مسلمان ہوا تھا. لیکن اللہ نے قبول، میں پورے ہوش میں کہہ رہا ہوں، یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں سمجھے کیا؟ اسی مہینے میں اس نے اپنے شرک سے، اپنے کفر سے، اپنی جھوٹی خدائی سے توبہ کیا تھا، لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا. ایمان لایا ہو لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیا. آپ نے یہودیوں سے پوچھا، آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہمارے اوپر زیادہ حق ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اس لیے کہ موسیٰ کا حق ہمارے اوپر تم سے زیادہ ہے، کیونکہ انبیاء بھائی ہوتے ہیں، انبیاء آپس میں نبوت کے درجے میں بھائی ہوتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال سے 9ویں کا بھی روزہ رکھا. یہودیوں کی مخالفت، اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزے کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رمضان کے روزوں کے بعد افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ہے صوم عاشورا. اللہ ہمیں اسے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس روزے کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کوئی ہے تو وہ محرم کا روزہ ہے، جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے، فرعون کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا ہے. کہا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، اے میرے نبی آپ موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو ضرور بیان کیجئے گا، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. لوگوں میں 2 واقعے کو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے کہا ہے. ایک فرعون ہے، ایک اس کی بیوی ہے حضرت آسیہ سلام علیہا. ضرب اللہ الذی ضرب اللہ مثلا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 11. ضرب اللہ
مسلا للذین آمنوا، اور یہاں بھی اللہ نے کہا لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے سامنے، ایمان والوں کے لیے موسیٰ کا اور فرعون کا واقعہ ضرور بیان کیجیے گا، اس سے لوگوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ فرعون سے بڑا ظالم نہیں، فرعون سے بڑا جابر نہیں، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے کہ یہ خدا کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، اے دنیا کے لوگوں، میرے علاوہ میں تمہیں کسی کو خدا نہیں ماننے دوں گا، میرے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور آگے کہتا ہے قال فرعون وما رب العالمین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اسے کہا اللہ کے بارے میں، تو کہتا ہے وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ اور ہنسا مسخرہ لوگوں کے سامنے، سنو سنو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ رب العالمین کوئی ہے۔ وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے؟ قال لمن حوله الا تستمعون، اور جو لوگ اس کے حواری مواری تھے سب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد کہہ رہا ہے دیکھو یہ پاگل آدمی میرے علاوہ کسی اور کو خدا کہہ رہا ہے، کسی اور کو رب کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جب پکڑتا ہے، اس ظالم کی کیفیت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور ماہ محرم کے تعلق سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی مہینے میں 10 تاریخ تھی، وہی 10 تاریخ جس 10 تاریخ کو مسلمان ناچتے ہیں، گاتے ہیں، چلاتے ہیں، روڈ بلاک کرتے ہیں، اسی 10 تاریخ کو اس دنیا کا سب سے بڑا مشرک اللہ کے سامنے جھک گیا تھا۔ اللہ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم کے تعلق سے جانتے ہیں، اس کے بعد حضرت موسیٰ سے کہا کہ رب کیا ہوتا ہے؟ کون ہے رب؟ جانتے ہیں حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ وہی رب ہے جو تیرا بھی ہے، تیرے باپ کا بھی ہے، وہی رب ہے۔ اسی رب کے بارے میں بتا، صرف تیرا نہیں، تیرے باپ کا بھی رب، تیرے دادوں کا بھی رب، اس دنیا کا رب وہی ہے جس نے مجھے نبی بنا کر کے مبعوث کیا ہے، اس اللہ بھی مان لیا۔ قال ربک وربکم ورب آبائکم الاولین، حضرت موسیٰ نے کہا تیرا بھی رب ہے، تیرے حواریوں کا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے، تیرے دادوں کا بھی رب ہے، وہی رب ہے، تو رب نہیں ہو سکتا، تو جھوٹا ہے، تو مشرک ہے، مکار ہے۔ فرعون آگ بگولا ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا۔ جس طرح محمد رسول اللہ، سنیے گا یہ واقعہ قرآن سے بیان کر رہا ہوں، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رات میں ہجرت کرنے کے لیے کہا، اسی طرح حضرت موسیٰ کو بھی اللہ نے کیا کہا؟ رات کے کچھ حصے میں آپ بنو اسرائیل کو نکل جائیں، نکل جائیں، کیونکہ حضرت موسیٰ پہ اب ظلم کرنے کی پلاننگ کر چکا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ آپ نکل جائیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اے موسیٰ آپ رات کے کچھ حصے میں بنو اسرائیل کو لے کر کے نکل جائیں، یہ لوگ آپ کا پیچھا بھی کریں گے۔ اسری کہا ہے، اسری، اور سبحان الذی اسرا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کرائی گئی، رات کے کچھ حصے میں آپ بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلے ہیں، لیکن یہ لوگ بھی آپ کے پیچھے جائیں گے، آپ کا پیچھا کریں گے۔ پھر رات میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نکال دیا، آگے اللہ نے فرمایا فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، یہ مشرکین شرک والا مشرک نہیں ہے، یہ مشرک دو ہوتا ہے، ایک ہے مشرک میم شین را چھوٹی کا، اور یہاں ہے مشرک سورج نکلنے کا وقت جو ہوتا ہے اس کو مشرق کہتے ہیں۔
رات کو موسیٰ نکل گئے، قوم کو لے کر کے نکلے، صبح کو سورج طلوع ہوا، فرعون اپنے حواریوں کے ساتھ موسیٰ کو لے کے نکلا، اور موسیٰ کے لوگوں نے، بنو اسرائیل نے، ان کی فوج کو بڑی تدبیر اللہ نے کیا تھا اس ظالم کو چھپانے کے لیے۔ اس لیے جو میں نے استدراج کہا نا، استدراج، یہی استدراج ہے کہ اس ظالم کو اللہ نے بڑی ڈھیل دی، بڑا موقع دیا، لیکن جب اسے اللہ نے پکڑا تب اسے سمجھ میں آیا کہ موسیٰ کا رب کون ہے، ہارون کا رب کون ہے، اس دنیا کا رب کون ہے۔ آج کے مشرک بھی دندناتے پھر رہے ہیں، آج کے مشرک شرک بھی کر رہے ہیں اور موحدین کو گالی بھی دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حضرت حسین کے علاوہ اور کون شہید ہے، اور کون ہے۔ شیعوں کی روش پہ چلتے ہوئے، شیعوں کی روش پہ چلتے ہوئے جنہوں نے ابو بکر کو گالی دی، ان کے ٹوائلٹ کے دروازوں پہ ہمارے کیا کہتے ہیں اصحاب رسول کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان لوگوں کی شریعت کو آج کے اپنے آپ کو سنی مسلمان کہنے والا زندہ کر رہا، اور ہماری تقریروں پہ کمنٹ آتے ہیں۔ یوٹیوب میں دیکھا میں نے، ہمارے علماء جو محرم پہ تقریر کرتے ہیں ان کو گالیاں لکھی جا رہی ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا لکھا جا رہا ہے، ان کو یزیدی لکھا جا رہا ہے، ان کو یزید کی اولاد لکھا جا رہا ہے۔ اگلے جمعہ میں بتاتا ہوں آپ کو یزید اور امیر معاویہ کے بارے میں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نکلیے آپ، آج اس ظالم کو میں ایسی سزا دوں گا موسیٰ کہ صبح قیامت تک لوگ اس ظالم کی سزا کو یاد رکھیں، اور اللہ رب العالمین کی سزا، اللہ کا عذاب اسے لے جا رہا ہے، چونکہ اللہ کو فرعون کو موسیٰ کے سامنے سزا دینا تھا۔ اللہ اکبر، موسیٰ کے سامنے سزا دینا تھا، اور موسیٰ کی جو قوم تھی بنو اسرائیل، اس کے سامنے سزا دینا تھا، ان کی نظروں کو دکھانا اللہ چاہ رہا تھا کہ موسیٰ کا رب کیا کر سکتا ہے فرعون کے ساتھ۔ آج تم بھی دیکھو، جب یہ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب موسیٰ کے لوگوں نے دیکھا فرعون کے لشکر کو تو سب چلانے لگے، اے موسیٰ، اے موسیٰ، ہم مارے گئے، ہم پکڑے گئے، آج ہم برباد ہو گئے، سب قتل ہو جائیں گے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کی قوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو الہام کیا، انما یا ربی، مت ڈرو، سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، مت ڈرو، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں صحیح راہ دکھلانے والا ہے، اللہ ہمیں بچانے والا ہے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کی توحید پہ قائم رہے، خرافات و بدعات سے بچ کر کے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ آپ سب کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں جائیں گے نا محرم کا جلوس دیکھنے انشاءاللہ، نہیں جائیں گے نا انشاءاللہ، جو چلا گیا وہ ان کو سپورٹ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے موسیٰ اپنی لاٹھی کو مارو، دریا کے اوپر مارو جلدی مارو اپنی لاٹھی۔ ایک جگہ کہا تھا فانفجر، یعنی اضرب بعصاک الحجر، ایک بار اللہ نے پتھر پہ مارنے کے لیے کہا تھا، اور پتھر سے 12 چشمے نکل گئے تھے، چونکہ 12 قبیلے تھے، اور یہاں بھی اللہ نے کہا اضرب بعصاک البحر، بحر یعنی فانفلق فکان کل فرق کالطود، کیا ہے؟ کالطود العظیم۔ 12 راستے بنے اس میں، کتنے بنے؟ 12 راستے بنے جی۔ پھر کالطود بولتے ہیں پہاڑ کے تودے بن گئے، اور دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا پہاڑ کی طرف، اور فرعون دیکھ رہا ہے کہ پانی کھڑا ہو گیا، اس کے بعد بھی اس ظالم کو ہوش نہیں آیا کہ یہ رب کتنا طاقتور ہے، اللہ کی کتنی طاقت ہے، اس کی ذات کتنی طاقتور ہے۔ اور جانتے ہیں جب تک موسیٰ کی قوم دریا پار نہیں کر گئی، پار کرنے کے بعد بھی اللہ نے پانی کو ویسے ہی رکھا، کیا رکھا؟ دونوں طرف پانی کو ویسے ہی رکھا، ملایا نہیں۔ اور جب اس نے دیکھا اس ظالم نے کہ اب پانی شاید ملے گا نہیں،
پانی کھڑا ہو گیا دونوں طرف جب، اور رستہ بھی سوکھ گیا تھا. اللہ نے اس رستے کو سکھا دیا تھا، کیونکہ سمندر کا رستہ تو چکڑ والا ہوتا ہے نا. اللہ نے اسے خشک بنا دیا. اور جب اس ظالم کو اللہ نے اس میں جانے کی اس کی سوچ میں ڈالا ہے کہ پکڑے ابھی کو جا کر کے، جیسے ہی یہ درمیان میں گیا، آج یہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. آج کے جمعہ کی سب سے بڑی بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. آج کے جمعہ کی سب سے بڑی بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹاپک کو اس نقطے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو محرم کا مہینہ ہے. یہی محرم کا مہینہ 10ویں تاریخ، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے توبہ کرنے کی توفیق عطا. جب یہ درمیان میں پہنچا، اللہ رب العالمین نے پانی کو ملا دیا. اللہ نے اس کا حشر ایسے کھینچا، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. حضرت موسیٰ کی قوم کی دشمنی میں جب فرعونی لشکر دریا میں اندر گئی جہاں اللہ نے راستہ بنا دیا تھا، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، جب اللہ نے پانی کو ملا دیا. پڑھیں اس واقعے کو، سورہ یونس کی آیت نمبر 91. اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دنیا کا سب سے بڑا واقعہ توحید کی فتح اور شرک کی شکست. توحید ہر زمانے میں فتح یاب رہا اور انشاءاللہ ہر زمانے میں فتح یاب رہے. اللہ ہمیں توحید پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو مشرک جو شیعوں کی روش پہ چل رہے ہیں، جو نبی کے دشمن، صحابہ کے دشمن، صحابیات کے دشمن، قرآن کو نہیں مانتے، 6600 آیات کو نہیں مانتے، 17000 آیت والی قرآن کو مانتے ہیں. میرے دوست اور بزرگ، جب یہ سمندر اندر گئے، اللہ رب العالمین نے جب اسے ڈبایا، اللہ نے کہا کہ آج میں تجھے یہ سزا، وہ سزا دوں گا کہ تیرے منہ سے میرا نام نکل جائے گا. جی یہ ہے استدراج. جب ایک آدمی بدماش، شریر، ظالم، مشرک ہوتا ہے اور جب اللہ کی پکڑ اس پہ آتی ہے، اللہ اس کے زبان سے اپنا نام نکلوا لیتا ہے. کہتا ہے کہ اللہ کی ذات کی قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ، یہ سب سے بڑی بات ہے آج کے جمعے کی. قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ، جب ڈوبنے لگا کہتا ہے کہ اے اللہ میں مسلمان ہو رہا ہوں، میں ایمان لا رہا ہوں. یہ فرعون کا ایمان ہے، فرعون بھی مسلمان ہونے لگا. اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے بچا لے. لیکن جب اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں، کوئی ایمان کام نہیں کرتا، کوئی ڈر کام نہیں کرتا. موت سے پہلے اللہ ہمیں ہمارے عقیدوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہا کہ میں بنو اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. اے اللہ میں تیری ذات پہ ایمان لاتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ڈانٹا، آلان وقد عصیت، اب ایمان لا رہا ہے جب میں نے تجھے ڈبا دیا. اللہ نے کہا کہ میں صرف ڈبا نہیں رہا ہوں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَ آیَةً، اور میں تیری لاش کو سمندر سے باہر نکالوں گا اور دنیا کے لیے عبرت بناؤں گا تجھے. آج بھی اس کی لاش ہے کہ نہیں مصر کے عجائب. اللہ نے کہا کہ صرف میں نے تجھے ڈبایا نہیں ہے، بلکہ میں نے تجھے ایسی سزا دی ہے کہ تیری لاش کو میں سمندر سے باہر نکالوں گا اور آتی دنیا تک لوگ کہیں گے کہ یہ دنیا کا جھوٹا خدا مکار تھا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا. اور آگے اللہ نے کہا، یہ جملہ سن لیجئے، تقریر ختم کر دیتا ہوں. اس آیت کو بیان کرنے کے بعد وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اس واقعے کو سننے کے بعد بھی قیامت تک مشرکوں کی تعداد زیادہ رہنے والی ہے. کثیرہ، زیادہ لوگ غفلت میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان واقعات سے ہمیں محرم کے واقعے کے تناظر میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. روزہ رکھا،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا اس کا پس منظر یہی واقعہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل، دنیا کا سب سے بڑا ظالم اس وقت اللہ کے سامنے جھک گیا جس نے اپنی بیوی کو اللہ کے سامنے جھکنے کی وجہ سے شہید کر دیا، جس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ اس محرم میں ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محرم میں ایک ہی کام کرنا ہے، دوسرا کوئی نہیں، نمازوں کی پابندی کریں اور روزہ رکھیں 9ویں اور 10ویں یا 10ویں 11ویں کی، اللہ ہمیں اس توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم